الحدیث انتم مدہنون، تو لوگوں اس قرآن جیسی شے سے تم سہجنگاری برت رہے ہو، غفلت برت رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوئی مادہ تمہارے اندر نہیں، اس کو پڑھنے کا کوئی شوق تمہارے اندر نہیں رہا، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، میڈیکل پڑھنے کے لیے 20 برس کی تعلیم چل رہی ہے، 32 برس کا آدمی ہو گیا ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، کتنا عرصہ، اس لیے کچھ دنیا کما لو گے، کچھ پیسے زیادہ بن جائیں گے۔ ابھی آپ جو ہے MCS اور کتنی ہزار کی فیسیں جو ہے لاکھ تک کے اندر فیسیں دے کر لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے 15-20 ہزار کی ملازمت مل جائے۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی تم نے نہ سمجھی، عربی نہیں پڑھی، انگریزی جس کے الفابیٹ سے جدا، جو 7 سمندر پار کی زبان، وہ تم نے پڑھ لی، اور وہ عربی کہ جس کے حروف وہی ہیں جو تمہاری اپنی زبان سے ہیں، وہ سندھی ہو یا اردو ہو یا فارسی ہو، سب کے حروف تو وہی ہیں، وہی الفاظ ہے، وہ حروف وہی ہیں، وہی دانے ہاتھ میں لکھے جانے والے بجائے پائیں گے۔ وہ زبان کے جس کا تمہارا اپنی زبان کا ایک جملہ تم نہیں بول سکتے جس میں لفظ عربی کا نہ ہے، جملہ خود عربی کا لفظ ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا لفظ؟ لیکن وہ عربی زبان نہیں کہ قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے، اتنی عربی نے سیکھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سیدھا آپ کے ذہن اور دل میں اتر جائے۔ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ تو مترجم کو پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب ایک دفعہ آپ نے آیت پڑھی، آپ ترجمہ دیکھا، پھر وہاں لگا ہوا نمبر 30، اب دیکھا آپ نے حاشیے میں نمبر 30 کا، پھر اس کی کوئی وضاحت پڑھی، قرآن کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ قرآن کی تاثیر اب نہیں آئے گی۔ قرآن کی تاثیر جب آتی ہے جب براہ راست آپ کے اوپر، آپ کے ذہن اور قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہو، ترجمے کا بیریئر درمیان میں نہ ہو، یہ پردہ آپ کے اور قرآن کے درمیان حائل نہ ہو، تو پردہ ہے، اور کوئی کا جو ترجمہ جو ہے قرآن کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کا فیصلہ رہا ہے، آج بھی اس پر قائم ہے کہ مجرد ترجمہ کبھی شائع نہیں کیا جانا چاہیے، مدد کے ساتھ ترجمہ، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کو مدد ہے، اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہو، کسی نے اپنی ذہن کے مطابق تو بہترین کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا تھا۔ تو بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ، یہ مداحنت تم کر رہے ہو، یہ سستی، یہ سہجنگاری، یہ بے اعتنائی، یہ لاپرواہی اس کتاب سے جس کی شان کیا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ سخت ترین آیت اب آ گئی، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو ہماری بات نہیں، ہم نے تو جھٹلایا نہیں، قرآن کو تو مانتے اللہ کا کلام، ڈھونڈتے بھی ہیں اسے، اس کو بڑے اچھے جلدان میں رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، گر جائے تو پھر یہ کہ اس کا صدقہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے جھٹلایا تو نہیں۔ لیکن اصل میں ایک جھٹلانا ہے زبان سے، تکذیب قولی، ایک جھٹلانا ہے تکذیب فعلی یا تکذیب حالی۔ اگر اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بنایا تو جھٹلا دیا۔ اور یہ بھی کہیں آپ یہ کہہ دیں یہ اپنی طرف سے اتنی سخت بات کہہ رہا ہے، قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت تو یاد ہوگی، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ میں تم سے پہلے ایک امت تھی، وہ امت مسلمہ، میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دفعہ آئی ہے، سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی پہلی آیت بھی وہی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن وہی امت ہے جس کے بارے میں فضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان کی بے عقلی کی وجہ سے، اور ان کے بارے میں آیت آئی مثل الذین حملوا التوراۃ، جو حامل تورات بنائے گئے تھے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری ادا نہیں کی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا، گدھے کے اوپر پیٹ باندھ کے گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجیے، سائنس کی کتاب کی، آئنسٹائن کی تصنیف کی یا مکالمات فلاں، اس سے گدھے کو فائدہ ہوگا؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ کتابیں آپ نے لاد دی، اس پر فلسفے کی اور سائنس کی اور منطق کی اور ہدایت کی، تو یہ مثال ہے، اب نوٹ کیجئے، یہ مثال ہے کس کی؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کیا یہودیوں نے تورات کو کبھی جھٹلایا؟ مانتے رہے کہ خدا کی کتاب، آج بھی مانتے ہیں،
آج بھی پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کر کر کے. کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا جو ویلنگ وال ہے بیت المقدس میں، جو ان کا پرانا جو ہیکل تھا اس کی ایک دیوار ثابت کھڑی ہے، باقی تو پورا ہیکل جو نبی موسی گرا ہوا ہے. وہاں کا حکومت الصخرہ بھی بنا ہوا ہے اور مسجد جو ہے مسجد اقصیٰ بھی بنی ہوئی ہے. اس کو گرانے کے در پہ ہے تاکہ اپنا ہیکل دوبارہ بنائے. 2 مرتبہ گر چکا ہے تاریخ میں اور اب 1929 برس سے گرا ہوا ہے. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اسے گرایا تھا اور آج تک وہ گرا پڑا، صرف ایک دیوار ہے. وہاں جاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور تورات اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ فاتحہ دیکھتے ہیں گھوم گھوم کر اور ہل کر پڑھتے ہیں. تو تورات کو جھٹلایا اس معنی میں نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا کلام ہے. جھٹلایا جب اس پر عمل نہیں کیا تو جھٹلایا. یہ ہے وہ تکذیب فعلی، تکذیب حالی جو آج مان کر رہے ہیں. کہاں ہے قرآن کا نظام؟ کہاں ہے قرآن کا قانون؟ کہاں ہے وہ غیر سودی معیشت؟ کہاں ہے وہ پردہ، وہ حجاب، وہ حیا، وہ ستر؟ کہاں ہے؟ وہاں مسلمان ملک ہے، بڑا چوٹی کا ملک ہے اور ہمارے مشرف صاحب نے بھی کہا کہ اتاترک جو ہے میرے آئیڈیل ہے. وہاں تو برقع تو خیر دور کی بات نہیں، وہ تو زبردستی اتاترک نے اتروایا تھا، در قوم کا، در خواتین کا. آج تو سر کے اوپر سکارف نہیں رکھ سکتی. وہ ایک خاتون آ گئی تھی پارلیمنٹ کی ممبر بن کر جس نے سر پہ رومال باندھا ہوا، بس اتنا. اس کے بنا پر اس کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ بھی ختم، اس کی نیشنلٹی بھی ختم. یہ کہاں ہے وہ نظام؟ قرآن تو کہیں نہیں. یہ تقسیم ہے قرآن کی جو ہم کر رہے ہیں.